بسم اللہ الرحمن الرحیم نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا. صدق اللہ العظیم. کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جن کو کتاب سے ایک حصہ ملا گمراہی مول لیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ سے بہک جاؤ اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو اور اللہ کافی ہے والی اور اللہ کافی ہے مددگار. معزز حاضرین و سامعین، سورہ نساء جب سے شروع ہوئی وہاں سے لے کر گزشتہ ہفتے تک احکامات شرعیہ بیان ہوئے، جیسے نکاحوں کے مسائل، حقوق کے مسائل، کن لوگوں سے نکاح کرنا ہے ان کے مسائل، یہ تمام باتیں، قرابت داروں کے حقوق، والدین کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، ان سب کا بیان ہوتا رہا. یہ کرو، یہ کرو، یہ مت کرو. اور گزشتہ صحبت میں بتایا گیا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ. یہ گزشتہ کے درس میں رہا. اب قرآن کا انداز بدل رہا ہے کہ اب تک احکامات بیان ہوئے، پھر عقیدے کی طرف آیا. پھر عقیدے کی طرف آیا اور فرمایا جا رہا ہے کہ جیسے نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ کہا گیا، ویسے فرمایا جا رہا ہے بدعقیدگی کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ. جب تک تمہارا دل و دماغ صحیح العقیدہ نہ ہو جائے اس وقت تک نماز. اس طریقے سے اس میں نشے سے دماغ آؤٹ ہوتا ہے، نشہ سے دماغ آؤٹ ہوتا ہے، بدعقیدگی سے دل ناپاک ہو جاتا ہے. دل ناپاک ہو جاتا ہے تو مزاج قرآن یہ دے رہا ہے کہ تم نماز پڑھو تو تمہارا چہرہ، تمہارا سر کعبے کی طرف رہے اور تمہارا دل مدینے کی طرف. تمہارا دل مدینے کی طرف. یہ مزاج قرآن دے رہا ہے. منہ طرف کعبے شریف کی، یہ بولنا یہ ہو گیا، مگر اندر سے باطن کیا ہے؟ میرا دل مصطفیٰ جان رحمت کی طرف. وہ نہ ملیں تو پھر نماز نہیں ہوتی. سمجھے؟ ارکان نماز ادا ہو جائے اپنی جگہ. حاصل نماز کیا ہے؟ قبولیت. حاصل نماز قبولیت. جیسے پیٹ بھر لینا مقصد نہیں ہے نا کھانے کا. پیٹ بھرنے کا مقصد بھوک مٹنا، سونے کا مقصد تکان دور ہونا. سمجھے؟ ایسے ہر چیز کا مقصود ہے. نماز پڑھنا ہے، حکم ہے. نماز پڑھنے کا مقصود قبولیت کیا ہے؟
قبول ہونا، نماز قبول ہونا، روزہ قبول ہونا، حج قبول ہونا، سمجھے؟ تو ارکان نماز سے نماز ہوتی ہے، قبولیت نہیں ہوتی۔ نماز کے قبول ہونے کے لیے دل کو مدینے کی طرف متوجہ کرنا پڑے گا، یہ بات بتایا جا رہا۔ اب عقیدے کی بات کیا آ رہی ہے یہاں؟ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کتاب کا کچھ حصہ ملا؟ یعنی اس آیتوں کا شان نزول یہ ہے، یہ آیت کیوں نازل ہوئی کہ کچھ یہودی علماء تھے مدینے میں، یہودیوں کی تعداد زیادہ، جی یہودی لوگ مدینے میں تھے اور کفار و مشرکین مکے میں تھے۔ مکے کے کفار اور مشرکین ستائے، مگر یہودی جو ہے وہ اسلام کی جڑ کو کاٹنے کی کوشش کرتے، بڑے ڈینجر۔ آ گئے تو قربان چلے گئے، آنے سے پہلے تو ڈینجر، وہاں یہودیوں کا زیادہ تعداد تھی۔ وہ لوگ جب ایمان بظاہر لا لیے تب ان یہودی علماء کا کام کیا تھا؟ مسلمانوں میں نکلنا، دوستی سے رہنا، محبت سے رہنا، ڈٹو فی زمانہ تبلیغی لوگ، یہ جو کام یہ کر رہے ہیں یہ کام وہ کرتے تھے، آنا ملنا، بات چیت کرنا، دوستی میں رہنا، کھانا پینا سب کرنا، سب کر کے باتوں باتوں میں اسلام کے خلاف ذہن دینا۔ عبداللہ ابن ابی جو منافقین کا سردار تھا، اس سے اور پھر اور مسلمانوں سے ملتے اور ان کو سمجھے اسلام کے خلاف ورغلاتے تاکہ وہ کیا ہو جائیں، اسلام سے پھر جائیں، یہ کام ان کا تھا۔ اور ایک دوسری روایت کے مطابق تب یہ آیت نازل ہوئی، دوسری روایت کے مطابق جو ہے رفاعہ ابن زید اور اس کا ایک ساتھی، یہ دونوں یہودی مولوی عالم، یہ لوگ حضور کے دربار میں آتے اور بدتمیزی سے بات کرتے، بد اخلاقی سے بات کرتے، صحابہ کو غصہ آ جاتا، حضور آگے بڑھنے نہیں دیتے، ان کی بدتمیزی، ان کی گستاخی کو حضور برداشت کر لیتے، صبر فرما لیتے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ یعنی دونوں روایتیں ہیں، آیت کی شان نزول کی دونوں باتیں ہیں، ایک وہ واقعہ جو منافقین کی تعداد بڑھاتے تھے، اور ایک واقعہ کیا ہے، حضور کی گستاخی کرتے تھے۔ تب یہ آیت نازل ہوئی، الم تر الی الذین، کیا آپ نے نہیں دیکھا جن کو اوتوا نصیبا من الکتاب، جن کو کتاب سے ایک حصہ ملا، یعنی یہودیوں کا ذکر ہے۔ الم ترا سے مراد مفسرین لیتے ہیں، اے محبوب کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا، یا محبوب کے نسبت سے صحابہ اور تمام مسلمانوں کو اشارہ دیا گیا، کیا آپ لوگوں نے نہیں دیکھا کہ جن کو کتاب ملی توریت، اور پوری کتاب بھی نہیں ملی ان کو، ان کتاب میں سے کچھ پڑھ لیتے تھے۔ آج بھی قرآن پورا نہیں ملتا، کچھ پڑھ لیتے ہیں، کچھ پڑھ لیتے ہیں تو اسی کو سب کو سمجھ کر کے گمراہ کرنے نکل جاتے ہیں۔ جی توریت کچھ پڑھ لیے، چلے کام کرنے، اسلام کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے۔ تو قرآن فرما رہا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو کیا کیا کرتے ہیں وہ لوگ، کتاب میں کا کچھ حصہ ان کو مل گیا تو سمجھا کہ بہت کچھ مل گیا۔ اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالہ، مول لیے، سمجھے، فروخت کر دیے، گمراہی لے لی، ہدایت دے کر کیا لے لیے، گمراہی لے لی۔ تو یہاں سے مطلب یہ ہوا کہ پورا علم اگر نہیں ملتا ہے تو آدمی گمراہ ہو سکتا ہے۔ اب جتنے بدعقیدہ لوگ ہیں ان کو ان کی باتیں معلوم ہیں، ان کے حساب کی باتیں معلوم ہیں۔
کسی کو حضور کے بشر ہونے کی بات معلوم ہے، حضور کا علم غیب نہیں ہے، سب بات معلوم ہے، سمجھے، اتنی بات ہے، اس کی تبلیغ کر، سمجھے، کسی کو اور کچھ معلوم ہے تو اس کی تبلیغ کر رہے ہیں، سمجھے۔ پورا قرآن سب کو نہیں ملا ہے، جس کو جو مل گیا اس میں لگا ہوا ہے۔ یہ علماء یہود کا جو طریقہ ہے اس طریقے پر یہ لوگ چلتے ہیں، تو قرآن فرماتا ہے یشترون الضلالہ، انہوں نے گمراہی مول لی ہدایت کے بدلے میں، وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، وہ تو گمراہ ہو گئے سو ہو گئے، مگر کیا چاہتے ہیں؟ تم کو بھی گمراہ کر، ان کی ڈیوٹی لگا لیے، یہ ان کا اپنا کام لگا لیے۔ یعنی حضور کی حیات ظاہرہ میں صحابہ کے اندر اسلام سے دور کرنے کا جو طریقہ وہ اپنا رہے تھے وہ ہے، یعنی وہ خود بھی دور ہیں، ان کو بھی پوری بات معلوم نہیں، خود بھی دور ہے، خود بھی کیا ہو گئے، گمراہ ہو گئے، وہ اپنی جگہ، مگر تم کو بھی گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ ان تضلوا السبیل، تمہیں بھی راہ ہدایت سے بھٹکانا چاہتے۔ تو فرمایا قرآن کریم میں، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یا اے میرے محبوب کے چاہنے والوں، ان بد نصیب، یہ لوگ بد نصیب ہیں، علماء یہود کو نہیں دیکھا جنہیں توریت کا کچھ حصہ ملا مگر انہوں نے اس کتاب سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ توریت اللہ کی نازل کرتا کتاب، وہ کتاب ان کو ملی مگر کیا نہیں کیا، وہ ان کی بد نصیبی کہ اس سے کیا نہیں ہو سکے، فائدہ نہیں اٹھائے، اس سے فائدہ نہیں اٹھائے، ان کی بد نصیبی، اس سے وہ فائدہ نہیں اٹھائے، اور یہ کوشش بھی کرتے رہے کہ تم کو اسلام سے پھیر دیں، تو لہذا ایسے لوگوں کی ہدایت کی کیا امید کی جا سکتی ہے؟ ان تضلوا السبیل واللہ اعلم باعدائکم، قرآن فرما رہا اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو، دشمنوں کا پتہ دے رہا ہے، تمہارے حقیقی دشمن کون ہیں، ایمان والوں کے دشمن کون ہیں؟ جی حقیقی دشمن کون ہیں؟ شیطان تمہارا دشمن نہیں ہے، وہ اذان کی آواز سن کے بھاگ جاتا ہے، مگر اگر حقیقی دشمن تمہارا بد عقیدہ ہے، بد عقیدہ لوگ جو ہیں وہی تمہارے اصل دشمن ہیں، یعنی اسلام کے خلاف، نبی کے خلاف، صحابہ کے خلاف، اہل بیت کے خلاف، اولیاء اللہ کے خلاف ایسی باتیں پیدا کر کے جو بہکاتے ہیں وہی ہمارے اصل دشمن۔ اس دشمن کو سب سے زیادہ کون جانتا ہے؟ تم تمہارے دشمن کو نہیں پہچانتے، اللہ جانتا ہے کہ تمہارا دشمن، واللہ اعلم باعدائکم، تمہیں گھبرانا نہیں، ان دشمنوں سے پریشان نہیں ہونا، دشمنوں سے پریشان نہیں ہونا، کیا اتنا بڑھ جا رہا ہے، کیا ہے مصیبت ہے، کیا ہے، پریشان بالکل نہیں ہونا، واللہ اعلم باعدائکم، سمجھے، وکفا باللہ ولیا، سمجھے، ان کی وجہ سے تم کو پریشان نہیں ہونا ہے، یہ کچھ بھی کرنے دو، تم اپنی جگہ مضبوط رہو، اللہ تمہارا والی بھی ہے، تمہارا مددگار بھی ہے۔ جیسے فی زمانہ بدعقیدہ لوگوں کے پاس تمام چیزیں موجود ہیں، مال ہے، دماغ ہے، تعلقات ہیں، جہالت ہے، غنڈہ گردی ہے، جی ایک بات ہو گئی تو فونوں پر آ جاتے ہیں لوگ، ہر چیز ان کے پاس ہے، دشمن کے پاس ہر قسم کا ہتھیار موجود ہے، اور دیوانوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ایک جذبہ ہے، کیا ہے؟ ایک جذبہ ہے۔ سلام پڑھنے کے لیے سمجھے کوئی جھگڑا نہیں کیا، سلام روکنے کے لیے جھگڑا ہوا ہے، حالات کا جائے جی، سلام پڑھنے کے لیے کبھی جھگڑا نہیں ہوا، کہیں بھی نہیں ہوا، جھگڑا کب ہوا؟ جب روکنے کے لیے آئے تو وہ اپنے ساتھ لوگوں کو لائے، اپنے ساتھ
ہتھیارات لائے جی. اس زمانے میں جو چیزیں سائیکل کی چین تھی، یہ تھی وہ تھی، جو بھی لیتے آتے رہتے ہیں. ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا. جذبہ ہے میں آج سرکار پر سلام بھیجوں گا، میں سلام پڑھوں گا ہی. یہ جذبہ محبت ہے جو ان کے پاس ہے، اور ان کے پاس ساری دنیا کی چیزیں موجود ہیں. کمپلینٹ جاتے ہیں تو پولیس ان کا کمپلینٹ لیتی ہے. پالیٹیشین پولیٹیکل طور پر لوگ ان کی سپورٹ کرتے ہیں. دولت کے اعتبار سے لگا رہے کیا ہوتا دیکھیں. فی زمانی نہ بول رہا ہوں، اس زمانے کے جی سب کچھ ان کے پاس، ان کے پاس کچھ بھی نہیں. دیوانوں کے پاس سوائے جذبہ اور محبت کے کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ فرماتا ہے تم جذبہ اور محبت جو رکھے وہی بس ہے، اسی پر رہو. یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے. اللہ مددگار ہے، اللہ تمہارا مددگار ہے، اللہ تمہارا ناصر ہے. اس طریقے سے ڈھارس بتایا، ہمت بندی، سمجھے. اور یہ ہمت کسی دنیا والے کی طرف سے نہیں ہے، خالق کائنات. جب بدلہ لینے پر آتا ہے ان کو ڈھیل دے کر، جب بدلہ لینے پر سب سے بڑا اللہ کی مار ان پر یہ ہے کہ ہدایت سے محروم ہے. سب سے بڑی مار ان کے اوپر کیا ہے؟ ہدایت سے محروم ہے. اور یہ ہدایت خریدی نہیں جا سکتی، ہدایت خریدی نہیں جا سکتی. یہ ہدایت کسی پنساری کی دکان میں ملنے والی چیز نہیں. یہ ہدایت کتاب پڑھ کے لینے سے، توریت پڑھ کے ہدایت نہیں لی، پڑھنے والے قرآن پڑھ کے ہدایت نہیں لیے. تو مفسرین فرماتے ہیں ہدایت کا مدار صرف کتاب نہیں ہے، ہدایت کا مدار صرف کتاب نہیں ہے بلکہ فضل حق ہے. کتابوں سے، علم سے ہدایت نہیں ملتی. اتنے بڑے عالم ہیں، بہت بڑے عالم تھے. یہودیوں کے علماء برباد، پبلک نہیں ہوئی. یہاں جو ذکر ہو رہا ہے یہودی پبلک کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں کس کی؟ علماء کی. علماء یہود گمراہ ہو گئے، علماء نصارہ گمراہ ہو گئے. اب اس زمانے میں دو قسم کے عالم ہیں، ایک علماء ربانیین، ایک علماء سو. کیا ہے؟ ایک علماء ربانی اور ایک علماء سو. وہ لوگ جو قرآن کو صحیح معنی میں جانتے اور پہچانتے اور پڑھتے سناتے ہیں، جس کا تعلق بزرگوں سے لے کر اللہ کے فرمان تک ہے، وہ علماء ربانیین ہیں. اور جو بیچ میں کانٹ چھانٹ کرتے رہتے وہ لوگ علماء سو. ان کو بھی عالم کہا گیا، علماء سو. ایک علماء ربانی اور ایک علماء سو. سمجھے؟ تو برباد کون ہوتے ہیں؟ علماء سو برباد. اور ان کے فالوورز، ان کے فالوورز کیا ہوئے؟ وہ بھی برباد، وہ بھی برباد. سمجھے؟ اب یہ علماء سو کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ بدعقیدہ لوگ جو ہیں یہ شیطان سے زیادہ خطرناک ہے. شیطان سے زیادہ خطرناک. دشمنوں نے کون؟ شیطان دشمن. مگر ایسا دشمن اذان دو تو بھگ جاتا ہے. اذان کی آواز جہاں تک جاتی ہے بھگ جاتا ہے. اذان دو تو بھاگ جاتا ہے، اور پھر لا حول ولا قوت پڑھو بھگ جاتا ہے. جی شیطان کے واسطے کیا پڑھو؟ لا حول پڑھو، کیا ہو جاتا ہے؟ بھگ جاتا ہے. اذان دو، رمضان آتے ہی قید ہو جاتا ہے. رمضان آنے کے ساتھ قید ہو جاتا. وہ ایسا دشمن ہے، اذان پر بھاگ جائے، لاہور پڑھنے پر بھاگ جائے، رمضان آ جائے تو قید ہو جائے. مگر یہ اس سے بڑھ کر ایسے دشمن ہیں کہ اذان دینے کے بعد اندر آ جاتے ہیں. لاہور پڑھتے رہیے اندر آ جاتے ہیں. رمضان میں قید ہونے کے بجائے اتنے آزاد ہوتے کہ فجر میں بھی پڑھتے ہیں، مغرب میں بھی پڑھتے ہیں، عشاء کے بعد بھی پڑھتے ہیں.
جی زیادہ بیانات شروع ہو جاتے رمضان نہیں، ظہر کے بعد بھی بیان، فجر کے بعد بھی بیان، ہاں عصر کے بعد بھی بیان، تراویح کے بعد بھی بیان، ہاں زیادہ بیان، وہ مسجد میں بیان، وہ مسجد میں بیان، سب جگہ بیان بیان بیان، خرید نہیں ہوتے یہ آزاد. تو بیان میں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ وہ لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں. وہ جس راستے پر چل رہے ہیں اس راستے پر لوگوں کو لانا چاہتے ہیں، ان کی میجارٹی بنانا چاہتے ہیں. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ کون بدعقیدہ جو ہے کس سے بدتر ہے؟ شیطان سے. سمجھے؟ ہمارا نفس بھی شیطان کی دشمنی سے بڑا دشمن، نفس کی دشمنی سے بھی بچنا چاہیے. جب یہ معلوم ہوا تو فرمایا اب ان سے بچنا ہے. کس سے؟ ان سے بچنا ہے، بدعقیدہ لوگوں سے. دشمن سے بچنا ہے نا، دشمن ہے تو دشمن ہی کر رہا ہے، جانے دو بول کر رہنے نہیں بیٹھنا. کیا کرنا پڑے گا؟ بچنا. بچنے کے دو ہی تدبیر. ایک تدبیر ان کی مخالفت کرنا، ان کے اپوز میں جانا. سمجھے کیا بول رہے ہیں؟ کیا ہے وہ چیز نہیں ہے تو ان کو مارنے کا ایک ہی طریقہ ہے، کسی شیخ کے ہاتھ پر بک جانا. جب بیعت کر لیا، پتا چلا کہ کسی کا مرید ہے، پھر اس کے بعد وہ پھٹکتا ہے. جی ہاں، حیادار عورت کا جب نکاح ہو جاتا ہے، بے حیاؤں کی باتیں ہم کو کیا ضرورت ہے؟ بازاری عورتوں کی کچھ باتیں کرنے کی ضرورت ہے؟ کس کی باتیں کرنا ہے؟ حیادار، باعفت، عصمت والی عورتیں، شرم والی عورتیں، پردے والی عورتیں، عفت والی عورتیں. سمجھے؟ عصمت والی عورتیں. ایک سے نکاح ہو گیا تب اس کے گلے میں لچھا دیکھتے ہی کیا کرتا ہے؟ غیر مرد نظر پھیر لیتا ہے. سمجھے؟ کیا سمجھ کے پھیرتا ہے؟ یہ کسی کی ہو گئی، یہ کسی کی ہو گئی ہے، یہ کسی کی چیز ہے، اس پر میرا داؤ نہیں چلے گا. سمجھے؟ یہ بات الگ. بیک ڈور سے کیا ہوتا ہے؟ وہ کیا ہوتا؟ میں یہاں حیادار عورتوں کی باتیں کر رہا ہوں، اخلاق والے مردوں کی باتیں کر رہا ہوں. سمجھے؟ فرنٹ ڈور بیک ڈور کے قصے میں اس میں نہیں جا رہا ہوں میں آپ لے کر. تو حیادار، باعفت، باعصمت عورتیں جو ہوتی ہیں وہ بھی، اور نیک مرد جو ہوتے ہیں وہ بھی. عورت جب باہر نکلتی ہے تو حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم شیطان اس کے ساتھ لگ جاتا ہے. عورت جب تنہا باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، چاہے کیسی بھی کیوں نہ ہو. شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا. اسی لیے مزارات پر بھی عورتوں کو جانے سے منع کیا گیا، حج کو بھی جانے سے منع کیا گیا. یعنی مطلب بغیر محرم کے تنہا نہیں جانا. عورتیں تنہا نہیں، عورتوں کی جماعت لے کے نہیں نکلتی. جانا ہے تو کس کے ساتھ جانا ہے؟ مرد ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، باپ ہو، یا اس درجے کا کوئی رشتہ دار، اس درجے کا جس سے نکاح حرام. فون کر ڈال تمہیں درخت جا رہی ہوں، تمہیں گھر کو آگ سو جاؤ. کسے پوچھ کے کس کے ساتھ کیا ہے؟ جب پٹا پڑ گیا، جسے ہمارے سماج میں لچھا کہتے ہیں، کوئی وہ زیور نہ ہو لچھا ہمارے ہندوستان کا سماج ہے. وہ مسئلہ نہیں ہے، وہ سماج ہے. ہمارے سماج میں لچھے کا مطلب کہ ہمارے سرکار فرماتے، میرے پیر و مرشد فرماتے، لچھا پڑ گیا تو سمجھ لے با وہ عزت والی عورت ہو گئی، اس پر شیطان کی نظر نہیں پڑتی. یعنی مرتب غیر مرد کی نگاہ نہیں پڑتی ہے. اگر پڑ گئی تو حیادار. یہ سب حیاداروں کی باتیں، ادھر بھی حیا ادھر بھی حیا. بے حیاؤں کی بات یہاں نہیں، اس کا کوئی ذکر. آپ ایگزامپل دینا چاہیں گے فلاں جگہ فلاں، میں بول رہا ہوں نا حیادار مرد بھی اور عیشوں کی بات کر رہا ہوں. میں بار بار بول رہا ہوں، دیکھیے اس پوائنٹ پر، اور اسے بچا کر بھی رکھ.
اس لیے کہ ہمیں کتنے کیسا بتائیں گے حضرت کیا معلوم. نہیں سمجھ میں آ رہی بات آپ کی؟ تو جیسے لچھا یا پٹا گلے میں پڑ گیا سمجھے تو غیر شیطان کی اور نظر یا غیر مرد کی نظر نہیں پڑتی، ایسے ہی کوئی شخص کسی مرید پیر کا مرید ہو گیا، اس کے گلے میں قادری اور چشتی پٹا پڑ گیا، قادری اور چشتی پٹا پڑ گیا، تب اس پر بدعقیدہ کی نظر نہیں پڑتی. آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، میں فلاں کا مرید ہوں بول دیجئے. اب آپ مجھے کیا بولنے آئیں گے؟ مجھے راستہ دکھانے والا سلامت ہے، مجھے راہ پچ پر لے جانے والا سلامت ہے، یہاں بھی سلامت ہے، قبر میں روشن کرنے والا بھی سلامت ہے، حشر میں ملانے والا بھی سلامت ہے. اب میرا ہاتھ خالی نہیں ہے، میرا ہاتھ خالی سلامت ہے. اگر آپ کو چاہیے تو آپ بھی آ جائیے، آپ جدھر بلا رہے ہیں سمجھے وہ آپ کا بلا، میں ادھر بلا رہا ہوں کہ میدان محشر تک بھی جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، حشر میں بھی ہمارے ساتھ ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں. اس کے بعد مرید ہو کر ایک مصیبت ہوتی ہے. مرید ہونے کے بعد پھر اس کے اوپر نظریں پڑتی ہیں. وہ پیر بلاتا ہے، ہاں پرانے آؤ، کیا ہے 4 گھر 14 خانوات، چار پیر 14 خانوات، 4 پیراں کے پاس بیعت کرے جا، ادھر بھی کرے جا ادھر بھی کرے جا، آؤ پروانے آؤ بھی بیٹھو. انہیں بھی بلاتا ہے، انہیں بھی بلاتا ہے، انہیں بھی بلاتا ہے. ایسا بھاگ جاتے ہیں بول کر شیخ کیا کرتے، بھاگنے والوں کو پکڑ کے خلیفہ بنا دیتے، یہ پٹا ڈال دیتے، یہ بھاگ جاتا ہے. اس واسطے سے کیا کرو، خلیفہ بنو. تو پٹے والا خلیفہ اپنی جگہ ہے، اجازت والا خلیفہ اپنی جگہ، سب شاہ صاحب ہیں. سمجھ آئی بات؟ اتنے ہی نہ کیا ہے، دینے والے کو معلوم کہ کئی کو دیے، وہ دینے والے کو معلوم، اس کے گھر کے بھی گئے، وہ دینے والے کو معلوم. سمجھے؟ سرکار قبلہ فرمائے، میری طرف سے نہیں کوئی بات، سرکار بولے ایسا ہوتا ہے. بھائی دیکھ بھاگ جاتا ہے، بھگانے سے برباد ہو جاتا ہے، بھاگ کر کیا ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے. بربادی سے بچانے کے لیے یہ خلافت سب کو سنبھالنے کے لیے ہے، یہ خلافت پیر بھائیوں کو سنبھالنے کے لیے ہے، یہ خلافت گھر والوں کو سنبھالنے کے لیے ہے، یہ خلافت تجھے خود کو سنبھال لینے کے لیے ہے. اور سب کو کیا ہے، سب کیا ہے، شاہ صاحب. اس ذہن میں رکھ لینا، سب شاہ صاحب ہیں. حقیقی شاہ صاحب کون ہوتے ہیں، یہ ان کی طرف کی بات ہے. خیر بہرحال بتا کیا رہا تھا، 2 باتیں میں لے آیا تھا. کیا ہے، مخالفت کرنا ان لوگوں کی، کس کی، بدعقیدہ لوگوں کی مخالفت کرنا. مخالفت میں کتنی مخالفت، ان کے بیانات سننا نہیں، ان کی صحبت میں بیٹھنا نہیں. اس سلسلے میں اس بات سے اتفاق رکھتا ہوں کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنا نہیں، اس سے میرا اتفاق ہے. بدعقیدہ لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنا نہیں. ہمارے پاس اجازت کا مطلب کیا ہے، جب تک تمہیں یقین نہ ہو جائے کہ یہ بدعقیدہ ہے، جب تک تمہیں یقین نہ ہو جائے کہ یہ بدعقیدہ ہے، کفر تک پہنچ چکا ہے، جب تک یہ بات معلوم نہ ہو اس وقت تک کر لو. مگر اعلیٰ حضرت کے ہاں کی جو بات ہے، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے. جب شک ہے اس کے اندر تو نہیں پڑھنا چاہیے. ان کا فتویٰ اپنی جگہ ہے، ہمارے شیخ کی تحقیق اپنی جگہ ہے. تو اس کی پہچانت ہم نہیں کرتے، عوام نہیں کرتے. ہاں جانتے نہیں، کچھ بھی معلوم نہیں ان کو، کوڑا کاغذ.
ٹیپ ریکارڈ کچھ معلوم نہیں، اس لیے ہمارے ہاں اجازت دے دی، مگر رضویوں کے ہاں اس پر بھی سختی ہے، اور ان کے فتوے بھی سمجھ میں نہیں آتے کہ دوسری نمازیں پڑھو مت، جمعہ پڑھ لو. جمعہ پڑھ سکتے، دوسری نمازیں نہیں پڑھنا، یہ بھی ایک ان کا فتویٰ ہے. خیر ان کے فتوے ہماری سمجھ میں نہیں آتے، چلنے دیجیے. اہل سنت کی یہاں جہاں تک بات ہے، کفر کی حد تک جب تک نہ پہنچ جائے وہ، آپ کو اس بات کا علم نہ ہو، یقین جب تک نہ آئے اس وقت تک کسی کے بدعقیدہ ہونے کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. بہتر تو یہی ہے کہ احتیاط کیا جائے. کیا ہے؟ احتیاط. ایک مسجد قریب کی ہے، ایک مسجد فاصلے کی ہے. فاصلے کی مسجد ہماری ہے، قریب کی مسجد شک کی ہے، تو شک کی مسجد میں عبادت کر لینے سے بہتر فاصلے کی مسجد میں جی کبھی محلے کی مسجد میں بھی چلے جانے تو معلوم ہوا کہ ان کے مخالفت کی جائے، اور جب ڈٹتے ہیں وہ آ جاتے ہیں، چھوڑو بھی جانتے کہیں سامنا کیا تو لگ جاتے. نہیں، سختی سے مقابلہ کرو. سلام نہیں پڑھنا بول کے آتا ہے تو آپ کھڑے ہو جاؤ، کیوں نہیں پڑھنا؟ تھوڑا بھی ہم نہ کہیں کو کی باتیں نہیں رہنا یہاں، سمجھے؟ موقع ملا برابر بول، حق بات کو پیش کرنے کا موقع ملا برابر بولنا. جب وہاں تنہا ہیں اور ظالم لوگ زیادہ ہیں تو وہاں سے برا جان کر کے ہٹ جانا. سمجھے؟ وہاں نماز میں نہیں جانا ہے، آپ دیر سے جا کے پڑھو. کیوں بھی کی وہ کہا ناخدہ برابر نہیں نا امام صاحب کو کیا کرنا، ہماری نماز برباد کرنے ہوتا ہے. یہاں تک بولنے کی ہمت رکھنا چاہیے. من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدی فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک غفور. اگر کسی منکر بات کو روکنے کی طاقت تمہارے اندر ہے تو تم ہاتھ سے روکو. اس حدیث کو پڑھ کر ہمارے سرکار بیان فرمائے ایک مرتبہ، ہاتھ سے روکو کا مطلب کیا ہے؟ پلیز ہاتھ سے روکو کا کیا بول رہے سمجھے؟ پہلے کہو، پہلے درجے کا ایمان، مارنا پہلے درجے میں جی. اور پھر کیا ہے؟ اگر وہ طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکو. کیا سمجھے؟ وہ بھی نہیں ہوتا، ریپیری ہو جاتی. اس میں بھی ہمارے پاس آتا، دل سے برا جان کے انجان ہٹ. سمجھے؟ میں کیا کروں، میں محلے میں ہوں، وہ ایک ہی 600 میں چھوڑ کر رہنے ہوتا ہے. دل سے برا جان کر کے انجان ہو جانا، نہ جھگڑنے میں نہ جانا، جھگڑے میں نہ جانا، بلکہ انجان ہو جانا. یہ ایمان کا کمزور حصہ. دل سے برا جان کر کے انجان ہو گیا تو کیا ہوا؟ ایمان کا ضعیف. وذالک اضعف الایمان کہا حدیث. یہ ضعیف ایمان، اتنا بھی نہیں ہے تو پھر اس کے پاس ایمان کی حرارت ہی نہیں. اتنی بات بھی اگر اس کے میں نہیں ہے تو کیا نہیں ہے؟ ایمان کی حرارت کا تقاضا یہی. اور جب یہ بات معلوم ہوئی تو مفسرین فرماتے ہیں کہ دیکھو، ہدایت علم اور کتاب سے نہیں ملتی. اتنے بڑے عالم ہیں، اتنے بڑے وہ بیٹھا اتنا بڑا ہے، بڑے عالم ہیں جو کیا جانتے ہیں، حدیث پڑھاتے پھر سمجھے، اتنے بڑے عالم ہیں. کتاب اور علم سے ہدایت نہیں ملتی، ہدایت اللہ کے فضل سے ملتی، اللہ کے کرم سے ملتی ہے. اللہ جس کو چاہتا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. جسے اللہ ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، جس کو خدا گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دے نہیں. من یہدہ اللہ، خطیب جمعہ میں پڑھتا ہے، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. بات سمجھ میں آیا؟ یاد رکھنا.
اب یہاں بگڑے کون؟ اس آیت میں کہ شان نزول سے کیا معلوم بگڑے کون تھے؟ یہودی علماء. اور کسے بہکا رہے تھے؟ عوام کو بہکا رہے تھے. جی عالم بگڑا تھا اور کسے بہکا رہا تھا؟ عوام کو بہکا رہا تھا. اب مفسرین اس کی روشنی میں فرماتے ہیں عالم کی گمراہی جاہل کی گمراہی سے بڑھ کر ہے، زیادہ خطرناک ہے. جاہل اگر گمراہ ہو جاتا ہے تو اپنی حد تک رہتا ہے، عالم جب گمراہ ہو جاتا ہے عالم کو گمراہ کر دیتا ہے. اس واسطے عالم کو سنبھل کے رہنا ضروری. ایسے عالم کو پانا ہے جس عالم سے ہدایت کے راستے میں ہوتے ہیں، جس کی باتوں سے ایمان کی تازگی ہو جاتی ہے. ایسا شیخ ہو، ایسا عالم ہو. سمجھے؟ اس کے بعد فرماتے ہیں مفسرین کرام اس آیت کی روشنی میں یریدون ان تضلوا السبیل. سمجھے؟ یا فرمایا دیکھو اللہ فرما رہا ہے واللہ عالم باعدائکم، اور اللہ جانتا ہے تمہارے دشمن کون ہیں. تو اس بات کی روشنی میں مفسرین فرماتے ہیں ہمیں دوست دشمن کی تمیز نہیں ہے. ہم کو دوست دشمن کی تمیز نہیں ہے. اللہ کو معلوم ہے کہ ہمارا دشمن کون ہے. ہم ایسے ہیں کہ دوست کو بھی اپنا سمجھ لیتے ہیں، دشمن کو بھی اپنا سمجھتے ہیں. تم کو کیا معلوم کہ تمہارا دوست کون ہے، تمہارا دشمن کون ہے؟ اللہ جانتا ہے کہ تمہارا دوست کون ہے، تمہارا دشمن کون ہے. تو دوست اور دشمن کو بتاتے ہوئے قرآن نے بیان کر دیا کہ جو لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور گمراہ کر دیتے ہیں یہ لوگ تمہارے سب سے بڑے دشمن. شیطان کو بھی دشمن کہا اور اس کو بھی دشمن، یعنی گمراہ لوگوں کو کیا کہا؟ بدعقیدہ لوگوں کو دشمن. سمجھے؟ وہ عوام تو گمراہ، یہ گمراہ گر، گمراہ بنانے والے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یاد رکھنا مفسرین فرماتے ہیں دشمن تین قسم کے. کیا ہے؟ تین قسم. ایک دشمن جان، جان کا دشمن. ایک دشمن مال، ہماری دولت کا دشمن. ایک دشمن ایمان، ایک ہمارے ایمان کا دشمن. ان تین دشمنوں میں بڑا دشمن ایمان کا دشمن. جان کا دشمن بھی دشمن ہی ہے، مال کا دشمن بھی دشمن ہی ہے، ایمان کا دشمن بھی دشمن ہی ہے. مگر اس میں خطرناک کون ہے؟ ایمان. تو جیسے جان کے دشمن سے اپنی جان بچاتے ہیں، مال کے دشمن سے مال بچاتے ہیں، ایسے ایمان کے دشمن سے اپنے ایمان. جب یہ بات معلوم ہوئی تو پھر قرآن کی اس آیت کے روشنی میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ دشمن تین قسم کے ہمارے سامنے یہ بات آ گئی. اب دیکھیے دین کے مخالف سمجھا ہے بے دین، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ نصارہ ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ مشرک ہو، چاہے بدعقیدہ جماعت کا ہو. سمجھا یہ بے دین اور گمراہ لوگ اگر ہمارے رشتہ دار بھی ہیں تو وہ بھی ہمارے دشمن. سمجھے؟ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بات سمجھ میں آ گئی؟ بے دین گمراہ جو ہے وہ ہمارا دشمن ہے، چاہے وہ اپنا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. تو رشتہ دار بدعقیدہ کی رشتہ داری کا خیال رکھنے سے بہتر وہ ہے کہ یہ غیر ہے، ہمارے رشتہ دار نہیں ہے مگر وہ صحیح العقیدہ ہے، تو اس سے ویسی محبت کرو جو اپنے بھائی سے ہے، اس سے بڑھ کر کرو، اس لیے کہ اس کے پاس عقیدہ ہے، اس کے پاس عقیدہ نہیں. بات سمجھ میں؟ اب دیکھیے صوفیہ فرماتے ہیں الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ جی دیکھنے کو، آنکھوں سے دیکھنے کو کہتے ہیں. یہ آیتیں جو آئیں، قرآن جو آیا کب تک کے لیے؟ تو اب گزشتہ لوگ جو حرکت کرتے تھے اسے حضور دیکھ رہے تھے. اب اس کا مطلب نہیں کہ آج نہیں دیکھ رہے ہیں. اس آیت کے روشنی میں صوفیہ فرماتے ہیں قیامت تک جو لوگ ہیں ان سب کو حضور دیکھتے ہیں، ان سب کو حضور.
بدعقیدہ لوگوں کو حضور دیکھ رہے ہیں، خوش عقیدہ لوگوں کو حضور دیکھ رہے ہیں، سلام پڑھنے والے کو حضور دیکھ رہے ہیں، حضور دیکھ رہے ہیں۔ اگر نہیں دیکھیں گے تو پھر کس کی شفاعت کریں گے؟ شفاعت کرنے کے لیے دیکھنا ہے نا، نہیں دیکھیں گے تو شفاعت کیسے کریں گے؟ تو آپ کا شفاعت کرنا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ حضور سب کو وہی فرماتا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا، حضور سب کو دیکھتے ہیں، ہماری بخشش وغیرہ حضور کے شفاعت پر دیکھنے پر منحصر ہے۔ یہ یاد رکھیے، حضور سب پر نگاہ رکھتے ہیں، بد عقیدہ پر بھی، خوش عقیدہ پر بھی، اچھے پر بھی، برے پر بھی، مگر نگاہیں دو ہیں۔ ایک نگاہ ہے غضب، بد عقیدہ کو حضور دیکھتے ہیں غضب کی نگاہ سے، عاشق کو دیکھتے ہیں عنایت کی نگاہ سے، عطا کی نگاہ سے، کرم کی نگاہ سے، سمجھے؟ غضب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور عنایت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو بد عقیدہ سے حضور ناراض، جیسے کوئی غضب سے دیکھتا ہے نا، ناراض ہو گیا، سرکار ویسے ہی دیکھتے، یاد رکھنا۔ اب یہ آیت شریفہ جو ہے صرف یہود و نصارہ کے لیے نہیں تھی، بلکہ یہ آیت صبح قیامت تک کے لیے ہے۔ ان کے بہانے سے، ان کی نسبت سے آیت نازل ہو گئی، مگر بیان کیا ہے کہ یہ قیامت تک جو حرکتیں کریں گے ان سب کا بیان ہے۔ اس دور کے لوگوں کو بچنے کے لیے کہا گیا، تو اس دور کے لوگوں کو بھی بچتے رہنے کے لیے کہا گیا۔ بات سمجھ میں آئے؟ اور ان کو توریت وغیرہ کتاب کا کچھ حصہ ملا تھا، اسی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے تھے۔ ایسے ہی صوفیہ فرماتے ہیں آج کے زمانے میں بھی قرآن کا کچھ حصہ لوگوں کو مل جاتا ہے، اسی کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں، پورا قرآن بتانے والوں کی صحبت میں نہیں رہتے ہیں، لہذا اسی کو دین سمجھ کر کے بیٹھ جاتے۔ تو ایسے کم علم لوگوں کے پاس بیٹھنے سے بہتر علم والوں کے پاس جاؤ، سمجھے، جو علماء ربانیین ہیں۔ اس کا بہتر راستہ عوام کے لیے یہی ہے کہ ہمارا ایک شیخ ہے، وہ جو بتائے، وہ جو دے وہ دے، اس کے سوا کسی سے سیکھ نہیں۔ انہوں بھی روز بولتے، ہمارے پیر بولے سرکاری بولتے، ہمارے باغ کے سرکاری بولے پکڑ لینا، ہمارے بابا ایسے ہمارے وہاں پہ ہمارے بابا بولتا ہے، جاتی ہمارے یجمان کے سر کے دسنا، ہمارے یجمان ایسی چیز بولی تو کپڑے لینے جاتا تھا، برقع پوش کو دیکھا، اس نے نقاب اٹھایا، ہمارے بیگم کے سر کے ہاتھ پکڑ لیا، کیا کرے، کیا ہوگا؟ مار کھاتا ہے، جوتے کھائے گا۔ تو ہمارے پیر کے جیسا ہے ہی نہیں، ہے کرو کو کیسا ہے ہی نہیں، ہے بول کر نکلنا یہ بھی تو غلط بات ہے نا، ہے ہی نہیں، میرے پیر کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، یہ بات ہے۔ میرے شیخ کے جیسا ہے، شیخ سے بڑھ کر ہونے کی دوسری بات، شیخ کے سمجھے، شیخ ہونا تو دوسری بات، شیخ کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ جب نہیں ہے بولے تو اور کو کہا نہیں ہونا، ویسا بول روز بات ہم بولتے ہیں نا، سرکار میں جا بیٹھتا ہوں، ایسا کم تعلق کہیں کپڑا سچ بولتے ہیں، کہیں سا بولتے ہیں، کیسا بولتے ہیں سچ بولتا ہے، سمجھے؟ صحیح بات ہے، صحیح، بالکل صحیح، حق ہے، بے شک ہے۔ تو جو علماء ہیں ان کو پہلی قسم کے علماء کیا ہیں؟ علماء ربانیین، اور دوسری قسم کے علماء کیا ہیں؟ یاد رکھنا، علماء سو ہدایت لے کر گمراہ نہیں ہوئے، بلکہ ان کو ہدایت معلوم ہی نہیں۔ ہدایت کیا چیز ہے ان کو معلوم ہی نہیں، اگر معلوم ہوتا تو ہدایت کیا ہے معلوم ہو جاتا تو گمراہ نہیں ہوتے تھے۔ یہ ہدایت مل کے گمراہ ہوئے بول کر نہیں،
ان کو کیا نہیں؟ ہدایت ہی نہیں تھی، معلوم ہی نہیں ہدایت کس کو کہتے ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں. اگر معلوم ہوتا تو سمجھے ایسا نہ کرتے. چنانچہ ایک واقعہ مفسرین لکھتے ہیں، امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ جنید بغدادی کا واقعہ لکھتے ہیں. ایک عورت جنید بغدادی کی بارگاہ میں حاضر آئی اور آ کر عرض کرنے لگی، سرکار میرا شوہر میرے رہتے ہوئے دوسری عورت سے تعلق رکھتا ہے، دوسری عورت سے نکاح کرتا ہے، دوسری عورت کو اپنے نکاح میں لیتا، میں ہوں سلامت ہوں. اور تو حضرت جنید بغدادی نے فرمایا ایسی کوئی بات نہیں، آپ کے رہتے ہوئے مرد کو اجازت ہے پہلی رہتے ہوئے دوسری کرے، دوسری رہتے ہوئے تیسری کرے، تیسری رہتے ہوئے چوتھی کرے، سمجھے، کرے، کر سکتا ہے، اجازت ہے. تو اس خاتون نے کہا مجھے دیکھا ہی نہیں اس نے، اگر آپ مجھے دیکھ کر مسئلہ بیان کیجئے، بولے میرے میں کیا کمی ہے دیکھ کے مسئلہ بیان کیجئے بول کر نقاب الٹی. نقاب الٹنا تھا، وہ حسن کی پیکر تھی، جمیلہ تھی. تو اس کو دیکھتے ہی امام غزالی رحمت اللہ علیہ بے ہوش ہو گئے. بے ہوش ہونے کے بعد ہوش میں جب آئے تو آپ اپنے آپ میں نہیں رہے، آپ ایسے باہر ہو گئے. لوگوں نے اٹھنا مشکل ہو گیا، چلنا مشکل ہو گیا. لوگوں نے پوچھا کیا ہو گیا؟ تو آپ نے فرمایا اس عورت نے نقاب الٹ کر کے میری منزل طے کرا دی. جیسے اس عورت کا نقاب میں حسن چھپا ہوا ہے، میرے پردے میں مولا چھپا ہوا ہے، میں نے دیکھا. میرے پردے میں سرکار چھپے ہوئے میں نے دیکھا نہیں. اس کو اپنا حسن نظر آیا، میرے اندر جو چیز ہے میں نے دیکھا نہیں. سمجھے؟ اس نے یوسف تو کس کو نظر آیا؟ اگر بھائیوں کو نظر آتا تو کنویں میں نہیں ڈالتے تھے. یعقوب کو نظر آیا، اندھے ہو گئے مگر حسن کو مانتے رہے. زلیخا کو حسن یوسف نظر آ گیا تو فریفتہ ہو گئی. حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں